بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے جسم کو دو حصوں میں بنایا ہے، ایک سانس یعنی روح اور ایک جسم۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں، لیکن ایک زندگی کا حصہ ایسا ہے جس میں وفا ہے اور ایک میں بے وفائی ہے۔ روح وفا کا ساتھی ہے اور جسم بے وفا ساتھی ہے۔ ہر بچہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مومن پیدا ہوتا ہے، اور مدینے والے کے کلمے پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو کافر بنا دیتے ہیں۔ یہ چیز واضح ہو گئی کہ ہماری جو روح ہے پہلے دن سے مسلمان ہے، پہلے دن سے مسلمان ہے، اور روح اسلام پہ ایمان پہ رہتی ہے۔ جب انسان کوئی خطا کرتا ہے تو روح احتجاج کرتی ہے، اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو روح ساتھ دیتی ہے۔ احتجاج کا معنی، جس کو دوسرے لفظوں میں ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ہے۔ ضمیر کا دوسرا نام ایمان ہے اور ایک نام ضمیر ہے۔ اس کو اندر سے ضمیر جھنجھوڑتا ہے، نہ کریے۔ پھر روح اگر کمزور ہو جائے تو ایک وقت ہوتا ہے اس کا جھنجھوڑنا تھوڑا ہوتا ہے، اور روح اگر بالکل کمزور ہو جائے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ اس جھنجھوڑتی تو ہے روح ہمیشہ، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہی روح نیکی کی طرف تعاون کرتی ہے، وہی روح ہمیشہ نیکی کی طرف تعاون کرتی ہے۔ کہ مجھے اس نیک کام کے لیے اٹھا دینا، ہاں ٹھیک ہے، میں تو تیرا ساتھ دیا ہی پہلے دن سے، اس لیے کہ تجھے ہمارا مسکن جنت میں ہے، تجھے پتہ ہے؟ کہا نہیں دیوانہ، تجھے پتہ ہی نہیں، ہم تو جنت میں رہتے تھے، نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا، یہ حیرانی نہیں جاتی، ہم جنت سے آئے تھے تو پھر کہا جنت میں جانا، کہ یہ جو جسم ہے اس کا کیا کرے، پھر اسی کو منا لے تھوڑا سا، جانا جنت میں ہے۔ پہلے دن سے روح آئی اس لیے ہے کہ جسم پرواز نہیں کر سکتا، روح پرواز کرتی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے اوپر چڑھائی کرنی پڑے گی۔ علیین قرآن کہتا ہے کہاں ہے؟ اوپر ہے، اور سجین جہنم نیچے ہے، تو جسم کو پرواز کرنا پڑے گی، تو اس کے لیے روح کے ساتھ کے بغیر پرواز نہیں ہو سکتا، روح کو ساتھ لیے بغیر پرواز نہیں ہو سکتے۔ روح ساتھی ہے، روح ساتھی ہے، اور وہ زندگی کا ساتھی ہے۔ یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ عالم ارواح میں جن روحوں نے آپس میں پیٹھ کی ہوئی تھی ان کی پیٹھ رہے گی، جنہوں نے منہ کیا ہوا تھا ان کا منہ رہے گا۔ ہاں، جس نے روح کے نظام کو سمجھ لیا، کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہہ دو روح کیا ہے؟ امر ربی ہے، اللہ جل شانہ کا امر ہے۔ جس نے روح کے نظام کو سمجھ لیا وہ کائنات کے نظام کو پا گیا۔ روح ہماری زندگی میں ہر سانس ہر لمحہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ خیر کا کام مانگے کرے گی،
اور خیر کا کام چاہے روح پرسکون ہوگی. اور اگر جسم کو معصیت سے گناہوں سے بھر دیا ہے یہ خیر کے کام میں جسم نہیں لگے گا. اور اگر روح کمزور ہوئی کہے گی بیٹھ جا پڑھ لے ذکر قرآن تسبیح سجدہ لمبا کر دے تنہائیوں کی دعاؤں میں یہ کہے گی. لیکن جسم اگر ہم نے طاقتور کر دیا پھر جسم غالب ہوگا روح کو یہ مغلوب کر لے گا دبا لے گا. اور اگر روح کی غذا دیتے 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 روح طاقتور ہو گئی پھر یوں طاقتور ہوگی. جسم کہے گا اٹھ جا بھوک لگی ہے کہا بڑا کھایا اب ٹھہر جا. روح اپنی منوائے گی جسم کی نہیں مانی جائے گی. سارے انبیاء کی محنت روح ہے دل ہے. سارے اولیاء کی محنت روح ہے دل ہے. میں نے ابھی آپ کو پچھلی تراویح میں ایک بات عرض کی تھی کہ تسبیح خانے میں کھانے کے تو 2 دسترخوان لگتے ہیں روح کے کتنے دسترخوان لگتے ہیں کبھی گنے نہیں آپ نے. کھانے کے تو 2 دسترخوان لگتے ہیں صبح اور شام بس ختم. روح کے دسترخوان کتنے ہیں. ابھی آپ اٹھے آپ نے تہجد پڑھے نفل پڑھے روح کا دسترخوان. دعا روح کا دسترخوان. مسنون دعاؤں کا کرنا روح کا دسترخوان. وضو روح کا دسترخوان ہے جسم کا دسترخوان نہیں ہے. پھر نماز فجر کی سنت روح کا دسترخوان. نماز خود فجر روح کا دسترخوان. تکبیر سننا اس کا جواب دینا روح کا دسترخوان. تلاوت پہ توجہ دھیان فاستمعوا لہ وانصتوا قرآن کہتا ہے یہ روح کا دسترخوان. اور اس کے بعد تسبیحات پڑھی ہیں بیٹھ کے صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھتے ہیں تسبیحات. یہ روح کا دسترخوان ہے. اور ابھی پھر روح کا یہ دسترخوان لگا ہوا ہے. آپ کے سامنے دسترخوان سجا ہے پر نظر نہیں آتا. وہ دال دلیا نظر آتا ہے یہ نظر نہیں آتا. پھر اشراق کے نام پہ دوسرا دسترخوان اوابین کے نام پہ چاشت کے نام پہ اور ظہر پھر تعلیم پھر سورۃ الکافرون کا عمل پھر آپ کے انفرادی ذکر تسبیحات تلاوت سجدے شام تک عشاء تک تراویح کے بعد تک روح کے کتنے دسترخوان لگتے ہیں. تسبیح خانے میں بلا کر تسبیح خانے میں بٹھا کر اس روح کو طاقتور کرنا ہے. اس کو غذا دے دو یہ منوا لے گی. ابھی جسم اپنی منوا رہا اس کو منواؤ. اس کو جب بھی پکارا اس نے لبیک کہا. روح مجھے فلاں وقت اٹھا دینا. کمال کرتے ہیں جی میں تو آپ کا ساتھی. کیوں یہ زندگی میں خیروں کو لانے کے لیے روح نے میرا ساتھ دیا ہے اور روح جنت میں میرا ساتھ دے گی. اللہ جنتی کو یہ جسم نہیں دیں گے ایک اور جسم دیں گے جس کا قد کتنا ہوگا اور جس کا کھانا کتنا ہوگا اور جس کا سونا کتنا ہوگا اور جس کی بیویاں کتنی ہوں گی اور جس کا حسن و جمال کیا ہوگا. اللہ وہ جسم دیں گے روح کو. روح اس وقت سے ساتھی ہے. یاد رکھیے گا رب کو موت نہیں روح کو موت نہیں. رب کو فنا نہیں روح کو فنا نہیں. رب کو بقا ہے روح کو بقا ہے. جسم تو فنا کے ساتھی ہے یا جلا دیا یا دبا دیا. جسم تو روح تو کبھی مرے گی نہیں. روح کے تو سفر ہو رہے ہیں. یہ روح کا بھی دوسرا سفر ہے. روح کا بھی دوسرا سفر ہے. عالم ارواح سے عالم شہود میں آیا. یہ عالم شہود ہے. عالم ارواح سے عالم شہود میں. اور روح کا یہ سفر سب سے مختصر سفر ہے. 2 سفر روح کے بہت لمبے سفر ہیں. عالم ارواح میں ہماری روحیں اس وقت بنی جب اللہ کریم نے آج سے اربوں خربوں سال پہلے ساری ارواح کو بنایا. آخری انسان جو ماڈل آئے گا وہ بھی اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ کا ڈیٹا بہت بھرا ہوا ہے. وہ سارا موجود ہے. 2 اوقات ایسے ہیں جہاں ہم نے وقت زیادہ گزارنا ہے. ایک عالم ارواح میں اور ایک عالم برزخ میں.
مرنے کے بعد کی زندگی، یہاں تو بہت تھوڑا وقت گزارنا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں، 2 کا آرزو کیا یا وہ آرزو پوری ہوگی، 2 پہر وہیں گزر گئے، یہاں رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، ہر منزل یہاں منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبا کے سوا یہاں کا ہر کام ہے بے جا۔ میرے اوپر نیند کا اتنا غلبہ ہے کہ لفظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، لفظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو جسم تو ساتھ ہی ہے۔ کچھ ہمارے جوان سو کے تھک گئے، کچھ جاگ کے تھک گئے۔ جسم تو ہمارا ساتھی ہے، نہیں روح ہمارا ساتھی ہے، جسم تو بے وفا ہے، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ اور روح سے دوستی لگائیں۔ اب سنیں ایک بات، میں آپ کو ساری بات سناؤں گا، یہ نیند قبر میں اکٹھی پوری کریں گے، اگر مل گئی مقدر میں ہوئی تو انشاءاللہ ہوگی۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ مسلمان بھی پلتا ہے، غیر مسلم بھی پلتا ہے۔ مسلمان جسم کو سامنے رکھ کے نہیں، حکم کو سامنے رکھ کے کھاتا ہے، اور غیر مسلم جسم کو سامنے رکھ کے جسم کی خواہشات کو وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے اس جسم کو حفاظت کرنی ہے، حکم سمجھ کے میں کر رہا، کیوں؟ جسم کی حفاظت کرنی ہے اور روح کو پالنا ہے، جسم کو پالنا نہیں ہے۔ آنکھ حفاظت کرنی ہے، پیٹ کی حفاظت کرنی ہے کہ پھر آپس میں گلے ملے تو پیٹ نہ ملے، میں ملوں آپس میں، ہم دونوں ملیں۔ کہہ رہے بیٹھ بیٹھ کے میرا پیٹ بڑھ گیا، تو تو نے کیوں کھایا تھا اتنا؟ جسم کی ضروریات کو دیکھنا ہے اور روح کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پالنا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے جسم میں روح کی حیثیت بن جاتی ہے، روح کی حیثیت بن جاتی ہے اور روح طاقتور ترین چیز بن جاتی ہے۔ جس وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم سمجھ کے کھانا ہے، کپڑا پہننا ہے، نہانا ہے، اس جسم کو راحت پہنچانی ہے، پھر اللہ کا حکم سمجھ کے۔ یہ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرنا ہے، اللہ کا حکم حضور کا طریقہ سمجھ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر یہ زندگی اور یہ جسم ترقی کر رہا، اور یہ ترقیوں اور کامیابیوں کے منازل طے کر رہا۔ کیوں؟ یہ جسم کو دے رہا حکم سمجھ کے، اور جب حکم ہوگا میں جسم کو نہیں دوں گا روزہ سمجھ کے۔ آنکھوں کے سامنے رزلٹ ہے ہمارا۔ اگر جسم کی ضرورت سمجھ کے کرتا تو جسم تو کہتا دے، لاہور لا ہور اور لاؤ نہ، میں تجھے پال رہا ہوں حکم سمجھ کے۔ اب سمجھ آئی؟ یہ خمار ہے، نیند کا خمار ہو گیا بیمار۔ جسم کو حکم سمجھ کے دے رہا، اللہ جل شانہ کا حکم ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ جسم میں نے تجھے پالنا ہے، تجھے سنبھالنا ہے، تو بیمار ہوگا تجھے میں علاج کروں گا، میرے ذمے تجھے تندرست رکھنا ہے، باقی موت آئے جس وقت میرے جسم کو لے کے چلی جائے روح کو، اور جسم یہیں چھوڑ جائے، اور پھر جسم کو حکم سمجھ کے زمین کے حوالے کر دیا جائے، میرا کام تو یہاں تک ہے۔ پر روح
تجھے میں نے جو ہے ہر سانس ہر لمحہ سامنے رکھنا ہے، حکم سمجھ کے نہیں۔ ایک وقت آتا ہے جسم کو حکم سمجھ کے دینا اتنا غالب ہو جاتا ہے، پھر جسم کو دے رہے پر لذتیں نہیں ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعد مائی بچہ چھوڑ گئی، اللہ اللہ سکھا دیں، اللہ والا بنا دیں۔ سال کے بعد جو آئی، دیکھا کہ شیخ مرغ کھا رہے ہیں، بھنی ہوئی بہترین ڈشیں کھا رہے ہیں، وہ بیٹھا جو ہے نمک مرچ سے روٹی کھا رہا، پانی میں گھولا ہوا۔ کہنے لگے واہ اللہ والے ہیں، اٹھ بیٹا چل اپنا گھر چل۔ جانے لگی تو حضرت نے بلایا، فرمایا میں نے منزل یہاں سے اسی نمک مرچ سے شروع کی تھی اور میرے مرشد نے مجھے مشق کرائی تھی، جو بھی کھا جو بھی پی حکم سمجھ کے کھا، حکم سمجھ کے پی، جب تیرا حکم آئے گا چھوڑنے کو پھر مشکل نہیں ہوگی، پھر روزے کے نام پہ گلا نہیں، آنکھیں باہر نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ حکم کہے اب کھا لیا حکم ہے، اب پی لیا حکم ہے، اب چھوڑ دیا، میں تو حکم سمجھ کے چل رہا۔ فرمایا میں حکم سمجھ کے چلتا رہا، اب یہ لذتیں مجھے لذتیں نہیں دے رہی، یہ حکم سمجھ کے میں کر رہا، اس جسم کو اچھا کھانا دوں گا، اس جسم سے اچھے کام لوں گا، اس کو مشقت میں ڈالوں گا، پھر اس کو کچھ دوں گا۔ ایک درویش تھے، ایک اللہ والے کے پاس گئے ایک بندہ، ایک اللہ والے کے پاس گئے ایک بندہ، ان سے اللہ سیکھنے کے لیے۔ پتہ چلا کہ ایک دمبا روز کھاتے ہیں، ان کے بارے میں روز دمبا جو ہے ذبح ہوتا ہے، ان کے لیے بھونا جاتا ہے، کھاتے ہیں۔ کہنے کہ یہ اللہ والے ہیں کیا ہیں؟ ٹارزن ہے کیا ہے؟ انہیں کیا خبر؟ یہ میں مختلف ادائیں عرض کر رہا ہوں حکم کی۔ پھر دیکھا کہ اپنے جسم کو وہ مشقتیں دیتے ہیں، عام بندہ تو ایک گھنٹے میں ایسا بیمار ہو سال اٹھ نہ سکے، وہ جسم کو نچوڑ کر کے نکال کے دے دیتے ہیں اور اس روح کو طاقتور کرتے ہیں۔ جسم کو مضبوط اس لیے کرتے ہیں روح کو طاقتور کرنے کے لیے۔ مومن تو حکم سمجھ کے کھاتا ہے، مومن تو حکم سمجھ کے کھاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا حکم اس پہ اتنا غالب ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کا حکم، کہ یہ اپنی ہر چاہت کو حکم سمجھ کے پورا کرتا ہے، ہر چاہت کو۔ پھر اس چاہت میں اس کی جسم کی لذت شامل نہیں ہوتی، حکم شامل ہوتا ہے، ہم نے کرنا ہے، کیوں؟ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ شادی میں نے کرنی ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، کھانا ہے مجھے حکم ہے، زندگی بسانی ہے، گھر والے بچے مجھے حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے جنگلوں میں غاروں میں زندگی نہیں گزاری بغیر شادی کیے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان میں یہ رواج تھا، ولی کتب ابدال غوث کلندر نقیب نجیب ابرار اللہ کا پہنچا ہوا اسے کہتے تھے جو تنہائی کی زندگی جنگلوں میں غاروں میں گزارے، سال کے بعد نکلے، ہفتے کے بعد نکلے، یا خود زندگی وہیں گزر جائے، مجرد زندگی جس میں شادی کا کانسیپٹ نہ ہو۔ میں نے تو شادی بھی کرنی ہے، میں نے گھر کے معاشرے کے ساتھ بھی رہنا ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن کس لیے؟ کس کا حکم سمجھ کے؟ اللہ کا نبی اور حضور کا طریقہ، بس یہ حکم سمجھ کے۔ گنگا میں بڑی موجیں تھی، انہوں نے جانا تھا ایمرجنسی، دریا کے پار، کوئی کشتی والا ساتھ نہ دے، میں تو نہیں جاؤں گا، میری کشتی ڈوب جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اتنے پیسے لے لے کرے کیسے، میں تو بچنے کے قابل ہی نہیں، موجوں پہ ہے، میری کشتی کو تھپیڑے اٹھا کے پھینک دیں گے، اضطراری پریشانی حالت میں پریشان۔ بندہ ملا، اس نے کہا فلاں جگہ جا، ایک درویش ہیں، ان سے جا کے کہے وہ دعا کر دیں گے، تیرا کام بن جائے گا۔ ان کی خدمت میں گیا، حضرت ایسے ایسے آیا ہوں،
بھائی دریا، سمندر، پانی اللہ کا امر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کوئی مہربانی کریں، دعا فرمائیں۔ اس کا اصرار بڑھا، ان کا انکار بڑھا۔ جب اس کا منت بڑھی تو فرمانے لگے جا کے کہہ دے گنگا کو مجھے اس بندے نے بھیجا ہے، نہ آج تک جس نے کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ بیوی کے قریب گیا ہے۔ چلا گیا۔ ادھر مائی سن رہی تھی اور بچے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس نے کہا تو نے مجھے ذلیل بدنام کر دیا، یہ بچے کہاں سے آ گئے ظالمان۔ بندہ چلا گیا، اس نے گنگا میں جا کے کہا مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے نہ کبھی کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ اپنی بیوی کے قریب گیا ہے۔ ایک دم پانی میں ٹھہراؤ آ گیا، کشتی ڈالی یہ کنارے کے پاس۔ جب واپس آئے اور ان کا شکریہ ادا کرنے گئے، وہ کہنے لگے حضرت یہ سمجھ نہیں آئی پر ہو گیا ہے، عشق سمجھ نہیں آتا تو عشق کے بھیدوں کو کھولتا رہے دیوانہ، عاشق سمجھ نہیں آتے تو عشق کی بات کرتا ہے، اور سمجھ نہیں آئی پر ہو گیا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے پہلے دن سے مشق کرائی تھی، کچھ بھی کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے، پھر ایک وقت آئے گا تیرے اوپر حکم اتنا غالب ہوگا کہ وہ جو تو کر رہا ہے اس کی لذتیں، اس کی کیفیتیں تجھے محسوس ہی نہیں ہوں گی، حکم سمجھ کے کر رہا۔ حکم کرتے کرتے میں اس کیفیت پہ پہنچا کہ بیوی کا وہ ملا حکم سمجھ کے، شادی کی حکم سمجھ کے، کھانا کھایا پیا حکم سمجھ کے، میں تو حکم سمجھ کے کرتا ہوں۔ پانی نے کہا کہ تو حکم سمجھ کے سب کچھ کر رہا ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے ساری مخلوق اسی کا حکم مانتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پانی نے میری بات مان لی۔ روح تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، روح تو ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اب اس کو کہیں کہ ہمیں اٹھا دے وہ اٹھا دے، اس کو کہیں ہمیں نماز کے لیے ہمیں مستعد کر دے، کیوں؟ وہ تو جنت میں لے جانے کے لیے خوش ہے کہ بھائی چلو کچھ کرے گا تو ساتھ چلیں گے۔ قرآن پاک انسان کی زندگی کے لیے شفا ہے اور روح کی غذا ہے۔ قرآن پاک زندگی کے لیے شفا ہے اور روح کی غذا ہے۔ سورت رحمان واحد سورت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے 24 اور یا 27 نعمتوں کا 24 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے یہ ساری 24 نعمتیں جو قرآن سورت رحمان میں موجود ہیں پاکستان کی اس خطے میں موجود ہیں، ساری کی ساری۔ سورت رحمان چونکہ نعمتوں بھری سورت ہے اور نعمتوں کے چھن جانے کو کہتے ہیں بیماری، تکلیف، دکھ، بے اولادی، پریشانی، مشکلات، مسائل، نظر کی کمزوری، کان کی کمزوری، پیٹ کی کمزوری، دل کی کمزوری، جگر کی کمزوری، اعصاب کی کمزوری۔ نعمتیں چھن گئی ہیں نا، کان نعمت تھی چھن گئی، آنکھ کی نظر نعمت تھی کم ہو گئی یا چھن گئی۔ نعمت کے کم ہونے یا چھن جانے کو ہم دکھ، بیماری، تکلیف کہتے ہیں۔ جب بندہ سورت رحمان پڑھتا ہے تو اللہ پاک وہ نعمتوں کو واپس کرتے ہیں، اور سورت رحمان کے ساتھ جس سورت کا جوڑ بنتا ہے وہ سورت تغابن ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے، میں نے ایک تفسیر میں پڑھا، اس کا حوالہ میرے پاس موجود پڑا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے گھنگرالے جو بال ہوتے ہیں اللہ پاک کریم اس کے اوپر سورت التغابن کی پہلی 5 آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان بالوں کے تقدس کا خیال کیا جاتا ہے، ان بالوں کے بقدر صدقہ کیا جاتا ہے، چاندی یا اس کے بقدر پیسے، اور ان بالوں کو گندگی میں نہیں بہایا جاتا۔ اور میں اس کا عمل بتایا کرتا ہوں کہ جو بندہ ان بالوں کے اوپر، یاد ہے میں نے عمل بتایا تھا، جن کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں اگر جاگ رہے ہیں، تھوڑے سے بیٹھے ہیں، 10% بیٹھے ہیں، 90% کو پتہ نہیں ہے۔ کیا بتایا تھا میں نے؟ تھوڑا سنا تھا، یاد نہیں۔ کسی کو پورا عمل یاد ہے؟
جی بتائیے، جلدی بتائیں۔ ہاں، اور اس کے فائدے یاد ہیں؟ ہاں، بہت اچھا، جزاک اللہ، یاد ہے۔ سورۃ التغابن کی 5 آیات لکھی ہوئی ہیں ان بالوں پہ، اس لیے ان بالوں کا اتارنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تقدس پامال نہ ہو، اور پھر وہ بال اتریں اور اتر کے کسی پاکیزہ جگہ پہ جائیں۔ اگر ان بالوں پہ جو بندہ 40 دفعہ یا 41 دفعہ، 41 ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے ایک دفعہ زائد تاکہ کمی نہ ہو، جھکتا دیں، اصل عدد 40 کا ہوتا ہے، یہ سدا یاد رکھیے گا۔ بعض وقت میرے منہ سے 41 نکلتا ہے اور 40 نکلتا ہے، سدا یاد رکھیے گا اصل یہ 40 ہوتا ہے۔ 101 دفعہ پڑھیں، وہ اس لیے ایک زیادہ ہو کم نہ ہو، اصل تسبیح 100 ہے۔ تو جو شخص اس کو 40 دفعہ ان بالوں پہ پڑھ کے ان بالوں کو کہیں دفن کر دے، اللہ اس بچے کو، جس بچے کے اوپر یہ پڑھا جا رہا، بچی یا بچہ، اللہ اس بچے کی پیشانی پہ سدا بخت رکھیں گے، اور اللہ اس کو لا علاج بیماریوں سے بچائیں گے، اللہ اس کو رزق کی تنگیوں سے، فاقوں سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے بچائیں گے، اور اللہ پاک جل شانہ اس کا نصیب مقدر اچھا رکھیں گے، اور اللہ پاک اس کو اپنا مسجود اور ایسا بندہ بنائیں گے جو سدا اللہ کی عبادت میں لگا، گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور فضائل بھی ہیں۔ یہ اس عمل کی برکت ہے، اور اس کا عمل میں اکثر بتایا کرتا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں۔ سورۃ تغابن کا عمل 40 دفعہ سورۃ رحمان اور 40 دفعہ سورۃ تغابن، بسم اللہ ہر دفعہ ساتھ ہو، اول آخر 7 دفعہ درود پاک ہو، کسی گھڑے پہ، کورے گھڑے کے پانی پہ دم کریں، یہ عمل سنے بڑا کام آئے گا۔ 40 بار سورۃ رحمان ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، بہت سے مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے پڑھیں، کرائے کے نہ پڑھیں، پیسے دے کے اس میں برکت نہیں ہوتی، اپنے پڑھیں، زیادہ مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مخلصین پڑھیں، ایک ہوتے ہیں صاحب خلوص، ایک ہے صاحب فلوس، فلوس والے، پیسوں والے جو پیسے نہ۔ اب 40 بار سورۃ تغابن، 40 بار سورۃ رحمان، گھڑا ہو، کورا ہو، سرائی ہو، یا مٹی کا کوئی چھوٹا مٹکا ہو، کورا ہو، تازہ ہو، دھو کے اس کے پانی پہ پڑھیں، اس پانی پہ پڑھ کے بس ایک دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 7 بار درود شریف، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7، ایک دفعہ پڑھنا ہے، اس پہ پڑھ کے جو ہے اس کو رکھیں، پانی پیتے رہیں۔ کوئی لا علاج سے لا علاج مریض ہو، چاہے کسی مرض کا مریض ہو، لا علاج سے لا علاج جادو کا ڈسا ہوا، کسی بھی جادو کا، کالا ہو کوئی بھی ہو، اور لا علاج سے لا علاج حسد کا مارا ہوا، نظر بد کا مارا ہوا، اور دشمن اور حاسد کی نظر کا کھایا ہوا، جنات کی نظر کا کھایا ہوا، کوئی بھی ہو، اس کو مسلسل پلائیں، حیرت انگیز اس میں شفا ہے، بالفرض کہیں گھڑا نہیں، مجبوراً کسی بوتل کین میں کر سکتے ہیں۔ اب میری آواز پورے ورلڈ میں جا رہی، اب وہاں گھڑا کہاں سے لائیں؟ اس عمل کے بعد لوگ جہازوں میں گھڑے لے کر گئے ہیں، میری اطلاع ہے، پیک کر کے انہوں نے کھولا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گھڑا، یہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس عمل کے بعد لوگ دوسرے ملکوں سے، یہاں سے گھڑے، چھوٹی سرائیاں یا چھوٹے کورے برتن مٹکے وہ لے کر گئے پیک کر کے، بالفرض اگر کہیں نہیں تو یہ بوتل میں بھی کر سکتے ہیں، کسی کین میں بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ہفتے کے بعد یہ عمل اور پڑھ سکتے ہیں، اسی پہ مسلسل، مہینے کے بعد اور پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اور اگر روزانہ ایک بار سورۃ رحمان، ایک بار سورۃ تغابن اس پہ مسلسل پڑھتے رہیں تو اس کی طاقت اور تاثیر اور تیز ہو جائے گی۔ اگر ایک دفعہ پڑھ بھی لیں تو بھی لاجواب ہے۔ کیوں؟ سورۃ رحمان نعمتوں کے ساتھ آئی ہے، اور انسان کی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں،
اور सूरत तवागुन पेशानी पे और सर के ऊपर बालों पे लिखी हुई आई है, और अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई है। लिहाजा दोनों सूरतों का जिंदगी की शिफाओं के साथ, अताओं के साथ, वफाओं के साथ, राहतों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है दोनों सूरतों का। हत्ता कि जिंदगी में अगर तकालीफ, मुश्किलात, मसाइल ने घेर लिया है, दोनों सूरतों का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत अजीम ताल्लुक है। इस अमल को किया करें, और ये अमल बहुत पुरतासीर है और आप सबको इसकी इजाजत है। इस अमल के अंदर बहुत ताकत है, सूरत तवागुन और सूरत रहमान के अमल की। बाकी आज आपको पता चल गया कि रूह हमारा कितना दोस्त है, रूह हमारा साथी है। और तस्बीह खाना बुला के खाना तो थोड़ा देते हैं, लेकिन रूह के दस्तरखान जो लगते हैं और जी भर के लगते हैं। मालूम हुआ जिसकी जरूरत अब है, मौत के वक्त है, कब्र में है, मरने के बाद है, हशर में, मीजान और तराजू में, पुले सरात में जिसकी जरूरत रूह की, वो मालूम हुआ उसकी ग़िज़ाएं तस्बीह खाने में वाफिर दी जा रही हैं, वाफिर दी जा रही हैं। इनफिरादी अमाल के नाम पे या इज्तिमाई अमाल के नाम पे वो वाफिर दी जा रही हैं। उसकी कदरदानी किया करें, ये रूह की जरूरत है, ये रूह की जरूरत है, ये चीजें वाफिर दी जा रही हैं। जब तक हम अपनी तबीयत को रूह की ग़िज़ाओं पे नहीं लाएंगे, रूह हमारा साथ नहीं देगी, रूह हमारा साथ नहीं देगी। फिर ये कमजोर होगी, फिर ये ज़ईफ होगी, साथ नहीं देगी। और अगर इसको ताकतवर कर लिया, इसी का नाम विलायत है। ताकतवर कर लिया, इसका नाम सिद्दीकियत है, मकाम सिद्दीकियत। नबी नहीं बन सकते, मकाम नबूवत बस, लेकिन विलायत मौजूद है, क़यामत तक है। इस रूह को ताकतवर करना। देखो जो अल्लाह के वली हैं वो शादियां करते हैं नहीं करते? शादियां, मैंने शादियां कहा है, ठीक है, वही बताया था मैंने आपको कि काबा पे जाके कहते हैं काबा के सामने, या अल्लाह दूसरी शादी करा दे, या अल्लाह। वो साथ वाला खड़ा था, वो कह रहा भाई मोहल्ले की मस्जिद नहीं है, क्या कर रहे हो? या अल्लाह तौबा माफी मेरी, अल्लाह मैंने घर जाना है, बीवी को पता न चल जाए। दूसरे ने कहा भाई क्या कर रहा है, कोई मोहल्ले की मस्जिद नहीं है ये जो तू खड़ा दूसरी शादी की दुआ कर रहा, अभी कबूल हो जाएगी ये। फौरन इस्तिग़फ़ार किया, या अल्लाह बस माफी मेरी, तौबा हो गई। तो अल्लाह के वलियों ने शादियां नहीं की थी, खाना नहीं खाते थे, जिंदगी में, मुआशरे में नहीं रहते थे। मालूम हुआ कि हमने समझा शायद वली वो है जो खाने पीने और जिंदगी की अज़दवाजी जिंदगियों से नहीं, बल्कि इसी का नाम विलायत है। दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। सुने, इस शेर की गहराई तक जाए, आपको रूह की दुनिया का पता चल जाएगा। दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहे हैं, शादियों में, गमियों में, खाने में, पीने में, जिंदगी की जरूरियात में, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। वकूफ कल्बी, दिल हर लम्हा, हर सांस, हर घड़ी उसी के ध्यान में, अल्लाह जल्ल शानो के ध्यान में लगा हुआ है। इसकी मशक मैं भी करूं, आप भी करें, कि हमारी हर चाहत अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाए, और कमली वाले के सामने हमारी हर चाहत झुक जाए। हम हर लम्हा, हर लहजा अल्लाह का हुक्म समझ के, खाना है, पीना है, जरूरियात जिंदगी है, अल्लाह जल्ल शानहू का हुक्म समझ के, अल्लाह जल्ल शानहू का हुक्म समझ के। जब अल्लाह का हुक्म समझ के करेंगे, फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू हमें अपना कुर्ब अता फरमाएंगे कि ये तो खाता ही मेरे हुक्म से है, ये तो पीता ही मेरे हुक्म से है, ये तो जीता ही मेरे हुक्म से है, इसकी जिंदगी की जरूरियात मेरे हुक्म के बगैर है ही नहीं। ख्वाहिशात तो बड़ी दूर की बात है, जरूरियात में मेरा हुक्म सामने रखता है। सुनो सुनो, ख्वाहिशात तो बड़ी दूर की बात है,
ये जरूरियात में मेरा हुक्म सामने रखता है। अल्लाह का कैसा दोस्त बन जाएगा ये? फिर ये दोस्त अगर होगा, पानी को हुक्म देगा, पानी ठहर जाएगा, परिंदे को हुक्म देगा। और हारून रशीद के बेटे का वाक्य आता है, उसमें परिंदा बैठा था, कहा कि अगर तू अल्लाह का दोस्त है तो मेरे हाथ पे आके बैठ जाओ। आके बैठ गया और कहा चला जा, चला गया। ये जो अल्लाह के वलियों से करामात होती हैं, ये किस चीज का नाम होता है? इसी का नाम तो होता है कि उन्होंने अपनी सारी तबीयतें, उन्होंने अपना सारा मिजाज, उन्होंने अपनी सारी चाहतें अल्लाह के सपुर्द कर दी, और फिर जो अल्लाह के सपुर्द कर दी, फिर जो चाह मनवा लिया। अल्लाह के साथ इतना मान आ जाता है और इतना एतमाद आ जाता है, फिर वो जो चाहते हैं वो अल्लाह कर देता है, अल्लाह जो चाहता है वो कर देते हैं। खाना हुक्म समझ के, पीना हुक्म समझ के, मौला रोजे आ गए, ठीक है, हुक्म फरमाएं। हुक्म यह है कि सुबह सेरी के वक्त उठना है। मौला कितना खाना है? कलंदर बन जाना है। सरकार मौला वो कलंदर क्या होता है? कुल अंदर जी भर के खाना है, ठीक है मौला। अच्छा फिर या अल्लाह करना क्या है? सारा दिन हमारे गीत गाने हैं, हमारे नगमे बजाने हैं और हमारी ही बातें करनी है। जी आए थोड़ा सा सो भी लेना है। तो मौला फिर वो खाना कब है? मगरिब को जब हम हुक्म देंगे उस वक्त खाना है। मौला आपने तो सारी ग़िज़ाएं हमारे लिए हलाल की हैं। कर हाँ, हलाल भी तो हमने की है, हलाल भी तो हमने की है। हम देखना ये चाहते हैं तू हमारी मान के चल रहा है या अपनी मान के चल रहा। तू कहता है कि मैं हुक्म समझ के खाता हूं, अब जरा हम हुक्म को लंबा कर रहे हैं। 14 घंटे का, 13 घंटे का हुक्म, और मैंने बताया नहीं था 20 घंटे का रोजा, 23 घंटे का, 21 घंटे, 22 घंटे, 43 मिनट का, याद है? हम हुक्म समझ के हम देखना चाहते, तुझे आजमाना चाहते हैं, ठीक है, जो मिजाज यार में है सर तस्लीम खम है। बस मौला तेरी आजमाइशों में उतर नहीं सकते, आजमाइशें न देना, पर तू हुक्म देता है, हमने खाना छोड़ दिया, तूने हुक्म दिया, हमने खाना शुरू कर दिया। अल्लाह बैठा खुश होता है। अल्लाह कहता है रोजे तो असल में मेरा हुक्म है, भूखा प्यासा रखना मतलूब नहीं, इनको आजमाना मतलूब है। ये मेरे हैं या तबीयत के हैं, ये रूह के हैं या जिस्म के हैं। अगर हैं रूह के यार, वो कहता है ना, शेख सादी कहते हैं यार 3 किस्म के हैं। एक नानी होता है, एक लिसानी होता है, एक जानी होता है। नानी को नान खिला और चलता कर, फिर वो जाके दुआ करे और कहता रहे कि या अल्लाह या नान निकाल या जान निकाल। तो एक नानी होता है और एक लिसानी, लिसान कहते हैं जुबान को, होर सुनाओ, होर सुनाओ, होर सुनाओ, टाइम किलिंग करो, वक्त ज़ाय करो, इधर उधर की बातें कर, इसको चलता कर। कहा तीसरा यार होता है जानी। तो ये जिस्म जो है ना, ये नानी भी है, लिसानी भी है। हमारा एक जवान है, उसको गपशप का बड़ा शौक है, बहुत शौक है, हल्का लगा के बैठेगा, फिर मैसेज करेगा दिन रात, डिस्टर्ब करेगा, खाएगा खूब, फिर कहेगा मुझे तकलीफ, बवासीर भी हो गई है, गैस भी हो गई है, बाती भी हो गई है, खूब खाएगा। मैंने उसे कई दफा समझाया, मैंने कहा दस्तरखान पे कंट्रोल कर लिया कर। अच्छा उसके बाद उसे बंदा भी चाहिए होगा। हमारे वहां एक खैरपुर ढा है, तो वहां से एक बंदा गया हज करने के लिए। हज करने गया तो एक उसका बेटा वहां कमाता था, उसकी आदत थी नानी और लिसानी, खाना पीना और बातें करना, और गालियां भी देता था बातों में। अब 3-4 दिन गुजरे ना, कहने लगे मेरा दिल फटता है, हाय मर गया, दिल फटता। उन्हें कही कार्डियोलॉजी जी ले जाएं इधर उधर। उन्होंने कहा ना, कोई बंदा ले आ जिससे बातें करूं, हो भी अपने मसहब का, अपने इलाके का, उससे बातें करूं। फिर 2-4 वो बंदे इकट्ठा करके ले आओ, क्या हाल है तेरी, ऐसी की तैसी, फला इस तरह, दुनिया जहान की गालियां गपशप करने लगे। कह रहे हाँ मिला थे बेटा, अब मेरा दिल जो है को रिलैक्स हुआ है, माइंड मेरा। तो शेख सादी फरमाते हैं यार 2 किस्म के हैं,
یہ جسم تیرا یار تو نانی اور لسانی ہے، تو جانی کو تو بھول گیا، اور وہ روح ہے۔ سارے فقیر، سارے ولی، سارے نبی روحوں پہ محنت کرتے ہیں۔ ذکر روح کی طاقت، قرآن روح کی طاقت، روزہ روح کی طاقت، یہ درس روح کی طاقت۔ ابھی بیٹھ کے اسم اعظم کا ذکر سلطان الاذکار کریں گے، روح کی طاقت۔ ابھی بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، روح کی غذا، روح کی طاقت۔ یہ ساری کے ساری روح کے دسترخوان ہیں تسبیح خانے میں رمضان میں۔ یہ روح ہے، یہ جانی ہے، باقی لسانی اور نانی ہے۔ کھلاؤ پلاؤ ان کو خوب، جسم کو کھلاؤ پلاؤ، باتیں کر، پیکج لگا خوب۔ تسبیح خانے میں ہلکا لگا کے پیکج لگا، یا تسبیح خانے میں کہیں چھپ کے پیکج لگا، خوب لگا۔ تو جانی کا یار یا لسانی کے یار؟ نہیں، نانی کے یار۔ نانی وہ نانی اما والی نانی نہیں، وہ نان والی نانی۔ ہاں، 3 یار ہیں شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک نانی، ایک لسانی اور ایک جانی ہے۔ تو ہمارا تو جانی یار روح ہے، ہم نے روح کا ساتھ دیا ہے، روح سے ساتھ لینا ہے۔ روح کی دنیا کو سمجھیں۔ جب جانی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، نانی کا ساتھ دیں گے، پھر کہیں گے بیٹھتا رہا پیٹ بھر گیا۔ بھائی تو نے نانی کا ساتھ کیوں لیا تھا؟ کیوں لیا تھا؟ باہر کے کھانے کیوں کھاتا ہے تو؟ ایک اللہ والے فرمانے لگے، ہم ایک ملک میں گئے، ہمارے ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، لے کے ہسپتال بھاگے۔ انہوں نے کہا کوئی دل کا ڈاکٹر، انہوں نے کہا اس ہسپتال میں تو نہیں ہے۔ دوسرے میں گئے، اس نے کہا ادھر نہیں ہے۔ تیسرے میں، انہوں نے کہا پورے ملک میں نہ ہسپتال دل کا ہے نہ دل کا ڈاکٹر ہے۔ وہ حیران ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے کہا پورے ملک میں بیکری نہیں ہے۔ اپنے بیکری کے باہر بندہ نہیں دیکھا ہوتا موٹا پیٹ والا، اس کے ڈبے پہ بنا ہوا، نہ پیٹ بھی ایسا، ویٹ بھی چھوٹے سے قد کا بنا ہوا، گول مٹول سا بیکری کے ڈبے پہ بنا ہوا، مونچھیں ایسے یوں کر کے ہیں، دیکھا نہیں؟ یہ ہے رزق حلال۔ رزق حلال یہ ہے کہ کھاؤ گے ایسے ہو جاؤ گے، لہذا دیکھ لو، ہم دکھا کے ہر چیز اپنی دے رہے ہیں۔ یہ رزق حلال ہے کہ بھئی اس کو بیکری کو کھا کے تمہاری شکل بھی ایسی ہو جائے گی، تمہارا پیٹ ویٹ، تمہاری زندگی کا نظام بھی ایسے ہو جائے گا۔ مومن ہوتا وہ ہے جو اپنی چیز کا نقص بتا کے چیز کاروبار کرے۔ تو ہم نے تو لسانی اور نانی کے ساتھ ساتھ دیا ہوا ہے، اور اگر جانی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں سختی بہت ہے، بستر اٹھا چل کہیں اور، چل بیگ اٹھا، روز مشورے کرتے ہیں، کیا خیال ہے آخری اشرا وہاں نہ جایا جائے؟ انہیں کہ ہاں، انہیں کہ نکل یہاں سے۔ صبح شام حکیم تاریخ کی باتیں پھر تو بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، باقی یہ درمیان میں والی کہانی ہے نا، یہ سارا دن ہمیں کھیلنے سکھ سے سونے دیں، بڑے گھنٹے سوتا ہے، اندر کہتا ہے بڑے گھنٹے سوتا ہے، کہ پھر بھی کی سمجھ نہیں آتی کہاں سے آئی ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جانی یار ہیں، وہ کہتے ہیں نا، لسانی اور نانی کی کہانی سنا مجھے، لسانی اور نانی کی کہانی۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، عمرے پہ گئے، قدرتی میں بھی عمرے پہ تھا وہاں، تو انہوں نے ایسی جگہ بستر لگایا ہوا تھا، مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہوا تھا، میں نے بھی اعتکاف کیا، جو ٹوائلٹ کے ساتھ تھا دروازہ، ہم بوڑھے تھے، انہیں ہر وقت ایک بندہ چاہیے ہو رہا تھا، اور اعتکاف کی حالت میں تھے، خوب باتیں کرنا۔ میں پچھلے سال گیا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھی ذمہ دار ہیں، تو پتہ چلا کہ چاچا جو ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب مسجد میں گیا تو اخبار سارے بنڈل لگے ہوئے، میں کہ ملک صاحب یہ کیا ہو؟ کہہ رہے ذرا دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے، بھتریجا تو پھر ولی ہے، ہم تو پھر دنیا دار ہیں نا۔ واہ، اخبار کا ڈھیر لگا مسجد کے اندر، اور حضرت صاحب بیٹھے ہیں اعتکاف میں۔ جانی اور لسانی زندگی گزارتے گزارتے یہ چسکے ایسے پڑ گئے کہ
کہ لسانی اور نانی جانی کا رابطہ ہی نہ رہا. اور اگر تسبیح کھانے والے منت کر کے بلا کے بٹھائیں، کھلائیں پلائیں اور تجھے جھولے دیں اور پھر کہیں تھوڑا سا جانی ایک چمچ تو لے لے، تھوڑا سا پیٹ بھر گیا، بس بس بس. انہیں کہ زیادہ نہ ڈالنا، میں دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گی تجھے آسرا سمجھ کے. تھوڑا سا ایسے، تھوڑا سا ایک غذا لے لیں، تھوڑا سا میں اٹھ کے ذرا تعلیم میں بیٹھ جائیں. انہیں کہا دیوار دیکھوں گا کیونکہ میں دیوار کی ٹیک کے بغیر نہیں رہ سکتا. پھر دیوار کے بعد اس نے کہا اونگ جاؤں گا، اگر کوئی مجھے اٹھائے گا یا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا یا جگہ بدل کے کہیں اور چلا جاؤں گا. جانی کا ساتھ دیں. ہمارے یہاں ایک بندہ ہے، اس کا نام لوگوں نے برائی رکھا ہوا ہے. مجھے پتا نہیں تھا، وہ اس کے بیٹے سے کہہ رہا تھا، اور گوشالے کے قریب رہتا ہے، اس کے بیٹے سے کہہ رہا تھا وہ برائی کا ساتھ دو، وہ برائی کا ساتھ دو. میں خاموش کھڑا ہو گیا، میں یہ کیا؟ میں کہ برائی کہہ رہی یہ برائی بیٹھی ہے، اس کا باپ تھا، یہ برائی بیٹھی ہے، یہ باپ کا نام فرمان ہے. میں کہتا ہوں برائی کا ساتھ دیں. اس کا نام انہوں نے برائی رکھا ہوا تھا. اور میں کہتا ہوں اللہ والو جانی کا ساتھ دو، نانی کا ساتھ دیا، لسانی کا ساتھ دیا، خوب دیا، آخر فنا ہے، ہونا ہے تمہیں خاک، یہ سب خاک سمجھنا فنا ہے. جانی کا ساتھ دیں. اللہ نے سعادت بنا کے تسبیح خانے میں بھیج دی ہے. یہاں نانی بھی ہے، لسانی بھی ہے. میں نانی کو صبح شام کر لیں، لسانی کو بالکل ختم کر کے سارا دن اس روح کا ساتھ دیں، اس جانی کا ساتھ دیں، روح کا ساتھ دیں. اور اس کا تھوڑا سا ساتھ لیا، کہا کہ وہ جو رات عشاء کے وقت تہجد کے وقت اٹھا دینا فرض، یہ روح فوراً کہتے ہیں ہاں بالکل انا مستعد، لبیک سعدیک. یہ ہے زندگی. آپ پھر چھیڑو گے مجھے. کہتے ہیں سنا ہمیں روح کی دنیا. روح تو کہتی ہے کہ نانی اور لسانی کی کر چھٹی اور جانی کا دے ساتھ، اور پھر دیکھ تجھے میں اڑاتی کیسے ہوں اور تیری زندگی میں برکتوں کے دروازے کیسے کھولتی ہوں. روح تو یہ کہتی ہے. میری نیند اڑ گئی جب آیا تھا، آپ کی کیا رہے گی؟ ہماری تو اس وقت ہی اڑ گئی تھی جب حضرت نے خدمت سونپی تھی. خود جا کے بقی میں سو گئے اور خدمتیں دے کے چلے گئے. کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا. یہ ہے روح. اس روح کو ساتھ لینا ہے. تو آج کے بعد کوئی اگر کھانے پینے کی محفل ہو تو کہنا نانی نظام چل رہا، اور اگر گپ شپ کی محفل ہو تو لسانی. اور فکر کرنا ایک یار ایسا ہے جس کا ساتھ دینا ہے اور لینا ہے، وہ ہے جانی. جانی. میاں بیوی لڑ پڑے آپس میں، کہنے لگے تجھے پتا ہے میں تجھے جانوں کیوں کہتی ہوں؟ اصل تو جانور ہے. اسے پتا ہے میں تجھے کہنے لگا تجھے پتا ہے میں تجھے رانی کیوں کہتی ہوں؟ اصل تو نوکرانی ہے. چلو جی، اللہ پاک آپ کو خوشیاں عزتیں دے. آج کے بعد اس سبق کو پکا کر لیں، جانی والے سبق کو پکا کر لیں، جانی والے سبق کو پکا کر لیں. یہ اللہ کے دوستوں کی باتیں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی باتیں ایسی نہیں ہوتی. اللہ کے دوستوں کی باتیں نچوڑ ہوتا ہے، اندر کا درد ہوتا ہے، زندگیوں کا نچوڑ ہوتا ہے. 3 لفظوں میں زندگی کا نچوڑ ہے. 3 لفظوں میں زندگی کا نچوڑ ہے. 3 لفظوں میں زندگی کا نچوڑ. میں آ رہا تھا عوامی پہ برتھ پہ سویا ہوا تھا،
تو مجھے دور سے کسی بندے نے دیکھ لیا، کوئی پہچان لیا ہوگا، ایسے پاؤں ایسے ہاتھ ہلایا، السلام علیکم حکیم صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اچھا میں نے ایسے دیکھا، میں تھکا مارا ہوا، وہ رات کو کسی اسٹیشن سے اترا، مجھے دیکھ لیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے شکر ہے ماشاءاللہ، اچھا کہاں جا رہے؟ اس کا دل کہے باتیں کروں، اب وہ وقت کے ساتھ میرے ساتھ کھڑا ہو اور میں کہوں میں سوؤں، میں نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، تو وہ پھر باتیں کرے، میں سمجھ گیا کہ اس کا موڈ لسانی ہے، یہ پیکج لگائے ہوئے ہے، میرا سبجیکٹ چارجنگ میں تھا، میں چارجنگ میں لگا ہوا تھا، چارجنگ بھی ضروری ہے، وہ کہنا پیکج لگائے۔ آخرکار میں نے کہا بات سنیں، مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سونا چاہتا ہوں، فجر کے بعد نا میں نماز پڑھ کے آپ کو اٹھا دوں گا، کہ نا میں سویا ہوں گا، میں ذرا دیر سے سوتا ہوں، میں کہنا اب تو میں تجھے اٹھاؤں گا، تو نے مجھے اٹھایا ہی تھا، اب بتا برتھ نمبر کیا ہے تیرا، جلدی کر۔ اپنی طبیعتوں کو مائل کریں جانی یار کی طرف، اس کا خیال کریں، اس نے آپ کا بڑا خیال کرنا ہے، ترازو میں جانی یار تو یار آئے گا، موت کے آخری لمحے جانی یار کام آئے گا، یہ لسانی نانی سب جائیں گے، زبان تو ویسے ہی بند ہو جائے گی، کھانا تو ختم ہو گیا، کہا جی اتنے عرصے سے بس چمچ زمزم کا پانی جا رہا یا اندر پانی، کھانا پینا ختم ہو گیا، پہچان ختم ہو گئی، بولتے نہیں ہیں، بس دعا کریں اللہ آسانی فرمائے، اس کا مطلب ہے کہ بس نجات ہو، وہ تو یار کب کے ختم ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے بوڑھے تھے بہت زیادہ بولتے تھے، آخر میں خاموشی منہ پہ لگ گئی، غذا کم ہو گئی، یہ دونوں یار چھٹی کر جاتے ہیں، چھٹی کر جاتے ہیں، جانی کو جان دیں، جانی کو یار بنائیں اور جانی کے ساتھ وفا کریں، وفا کریں گے۔ اب بیٹھ کے اللہ سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہم انشاءاللہ وفا کریں گے، تو ہمارا ساتھ دے دے، اور دل سے ذکر کریں گے، اور پھر دل کی تنہائیوں سے اندر مراقبہ، اور مراقبے میں تصور یہ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، تھوڑی دیر کا مراقبہ، تنہائیوں میں اس مراقبے کو پھر بڑھائیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔
اللہ 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 محمد رسول اللہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.